اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانوں سے خطاب، ان کا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کی عوام سے پوچھو۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے مزید کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ اور آرمی چیف نوجوانوں سے یہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارا چنار میں فسادات پر سوال کے جواب میں کہا کہ قبائل مل بیٹھ کر زمینی اور فروعی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف نے یہ شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خطاب کے بعد وقفہ سوالات بھی ہوا، تو جن نوجوانوں کے پاس سوالات تھے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے سوالات بھی کیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پاک فوج کا موقف بیان کیا۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پارا چنار کا واقعہ ہو، کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، یا پاک فوج کے حوالے سے ڈیفرنٹ معاملات، تو پاک فوج کا موقف بیان کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے۔ اور اسپیشلی یہ خطاب نوجوانوں سے تھا، اور مخاطب بھی نوجوان تھے اس پورے خطاب کا، اور نوجوانوں کو نا امید نہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو پھر آزاد ریاست ایک عزم جاں فضا ہم نے قوم کو دیا، زندہ ایک عزم جاں فضا ہم نے قوم کو دیا، کتنے خوش نصیب ہم
کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. کارگل میں ہم لڑے، غزوہ ہند ہم کریں، روس کو شکست دیں اور تجھے قتل کریں. تم کو قتل کر کے ہم، تم کو قتل کر کے ہم بشارت نبی سنیں. تم کو کیا خبر بھلا کس قدر شہید ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. بزم کائنات میں ہر جوان کے ہاتھ میں، وقت کی تصویر میں وادی کشمیر میں، پڑھ لو گردش زمن، پڑھ لو گردش زمن، کس کے جھنڈے ہیں بلند. ہم فدا ہے دین پر، رب کے ہیں حبیب ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. جہاد تقویٰ اور ایمان یہ ہمارا ہے نشان، تم کو یاد ہو اگر ڈالو ماضی پر نظر. تم ہو نسل جو ہے مان، تم ہو نسل جو ہے مان، ہم حرم کے پاس ہم فدا ہے دین پر، رب کے ہیں حبیب ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. اور بتاؤ تم ذرا تم نے آخر کیا کیا، کس مقام پر ذرا قوم کا بھلا کیا. کافر و مرتد کہو، کافر و مرتد کہو، مومن جانباز کو. فلسفہ قدیم پر فتنہ جدید ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. آگ ایک نفرتوں کی تیرا دل جلا گئی، جانے کیسی کجروی تیرے من کو بھا گئی. قتل مسلمان کی، قتل مسلمان کی آرزو دلا گئی. نور سے بھٹک کے اب نار کے قریب ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. کر کے بچوں کا قتل سب پہ آشکار کی، یہ حقیقت اٹل تم ہو دشمن ازل. سارے جہان میں، سارے جہان میں ایک تماشا پھر بنے. پوری دنیا جو سنے فسانہ عجیب ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. جانب یہود تم، خادم حنود تم، دیکھنا مرو گے تم اب مثل سمود تم. ہے اپنا معاملہ الگ، اپنا معاملہ الگ، سدا رہے سعید ہم. جو بچ گئے تو غازی ہم، جو کٹ گئے شہید ہم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. سینے پر سجا کے بم جتنے باندھ لو کفن، جتنے تیز ہو قدم جتنے دو ہمیں زخم. پر یقین ہے مجھے، پر یقین ہے مجھے اور علم ہو تجھے، تا ابد رہیں گے ہم، خود نہیں رہو گے ہم. کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم، کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. اور میری قوم کا دور ہر کرب ہو، گر تیرے نصیب میں ایک عذاب کی ضرب ہو. زندگی سے دور ہو، زندگی سے دور ہو، موت کے قریب تم. کتنے خوش نصیب ہم، کتنے بد نصیب تم. ایک عزم جاں فضا ہم نے قوم کو دیا، ایک عزم جاں فضا ہم نے قوم کو دیا.